باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سمر کلاسز اور دروس کا سلسلہ ادارہ مقصد حسینی کی جانب سے آن لائن چل رہا ہے، اور جس کے آن لائن چلنے کی خاص سبب اور علت یہ ہے کہ جو بیماری ہمارے اس معاشرے میں اس کائنات میں آ گئی ہے، یہ ایک بہت پھیلنے والی بیماری ہے، ایک طرح کا وائرس ہے، اور بہت سارے لوگ جس سے افیکٹڈ ہیں۔ بہرحال نشر علوم دین یا نشر علوم اہل بیت یا علم کو سیکھنا بہرحال کسی بھی صورت سے منع نہیں کیا گیا ہے، یا کسی بھی حال میں منع نہیں ہے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم لوگوں کے پاس وہ ذرائع فراہم ہیں کہ ہم علوم دین کو آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور آپ کے پاس بھی وہ ذریعہ فراہم ہے، آپ اس کو بآسانی حاصل کر رہے ہیں۔ اب ہم لوگ ماہ رمضان میں داخل ہو چکے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جو برکتوں کا مہینہ ہے، جو کرامات کا مہینہ ہے، جس میں اللہ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، مغفرتوں کا مہینہ ہے، آسمانی کتاب کے نزول کا مہینہ ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے سلسلے میں جب رسول اکرم نے خطبہ شعبانیہ میں فرمایا تو رسول فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُ فِيهِ إِلَىٰ ضِيَافَةِ اللَّهِ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر تمہیں اللہ کی مہمانی کی دعوت دی جائے گی۔ اب اگر ہم کسی جگہ مہمان بن کے جا رہے ہوتے تو ہمارے جانے کا انداز بدل جاتا ہے۔ مثلا اگر ہم کسی پارٹی میں جا رہے ہیں، کسی شادی کی پارٹی میں جا رہے ہیں، تو ہمارے کپڑے کچھ اور طرح کے ہوں گے۔ اگر ہم کسی کی برتھ ڈے میں جا رہے ہیں تو ہمارے کپڑے کسی اور طرح کے ہوں گے، یا خدا نخواستہ کسی کی مٹی میں جا رہے ہیں، کسی کے جنازے میں جا رہے ہیں تو ہمارے لباس کسی اور طرح کے ہوں گے، یا اور بہت سارے ایسے پروگرامز ہیں جہاں ہم شرکت کرتے ہیں تو لباس کا فرق کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم کسی بہت بڑی جگہ کسی بڑی شخصیت سے ملنے جا رہے ہیں تو ہمارے لباس میں سنجیدگی آ جاتی ہے، ہم پھر بہت سوبر لباس پہننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سامنے والے کو اچھا لگے، ہم ایسی چیز پہن کے جائیں، ایسا کلر پہن کے جائیں۔ اور آج جب پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ ماہ رمضان میں ہم تمہیں اپنا مہمان بناتے ہیں، تو ہم جب مہمان بن کے پروردگار کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی کچھ اچھا ایسا لباس پہن کے جائیں کہ پروردگار اس کو پسند کرے۔ اور روایات، احادیث، قرآن کی روح سے اگر دیکھا جائے تو بہترین لباس جو ہے وہ لباس تقویٰ ہے، بہترین لباس جو ہے وہ لباس تقویٰ ہے۔ اگر ہم اور آپ تقوی کا لباس یعنی خود کو متقی بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد ماہ رمضان میں آتے ہیں، اللہ کی مہمانی میں جاتے ہیں، تو پروردگار بہرحال ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے گا اور ہمارے اوپر اپنے رحم و کرم کو بھی نازل کرے گا۔ جب یہ رسول نے خطبہ دیا شعبان کے مہینے میں تو بہت ساری تیاریاں ہیں رمضان کے سلسلے میں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس رمضان آیا اور ہم سیدھے پہلے ہی رمضان کے مہینے میں داخل ہو گئے، نہیں، بالکل نہیں، بلکہ بہت ساری تیاریاں رمضان کے سلسلے میں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر ہم کو رمضان کے احکام کو سیکھنا ضروری ہو جاتا ہے، روزے کے احکام کو سیکھنا ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ مثلا کون سا ایسا حکم ہے، کون سا ایسا فتویٰ ہے، کون سی ایسی بات ہے جو ہمیں رمضان میں کرنی ہے، کون سے ایسے کام ہے جو ہمیں رمضان میں نہیں کرنے۔ یہ ایک ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ ہم رمضان میں سیکھیں کہ رمضان میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ دوسرا مرحلہ استغفار کا آتا ہے کہ آپ استغفار کرنا شروع کریں، زیادہ سے زیادہ استغفار اس ماہ رمضان میں کرنی چاہیے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کی تسبیح پڑھی جائے، زیادہ سے زیادہ یہ تسبیح پڑھی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مہینہ پروردگار کی برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، اور اگر اس مہینے میں ہم برکتیں اور رحمتیں حاصل نہ کر سکے تو اس کے علاوہ کوئی اتنا اچھا مہینہ ملنے والا نہیں ہے کہ جب ہم پروردگار کی برکتیں اور رحمتیں حاصل کر سکیں۔ تیسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کی امانتوں کو واپس کر دینا ہے۔ جب آپ ماہ رمضان میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ کے پاس جو بھی لوگوں کی امانت رکھی ہوئی، کسی نے کوئی سامان آپ کے پاس رکھوایا ہے، کسی نے کوئی چیز آپ کے پاس رکھوائی ہے، یا کسی سے آپ نے قرض لے رکھا ہے، تو حتی الامکان کوشش کریں کہ اسے واپس کر دیں، اس لیے کہ یہ واپس کرنا آپ کے امین ہونے کی علامت ہوگا۔
ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس کسی نے امانت رکھوائی کہ بھائی صاحب یہ میرا سامان، یہ میرا موبائل رکھ لیجئے اور میں آپ سے 2 مہینے کے بعد لوں گا، تو آپ زبردستی جا کر کے واپس کر دیں گے نہیں بھائی رمضان آ گیا اب میں کسی کی امانت نہیں رکھ سکتا۔ نہیں، اگر کوئی امانت آپ کے پاس ہے اور کوئی آپ سے مانگ رہا ہے کہ بھائی میری چیز واپس کر دو، تو جو بھی چیزیں آپ کے پاس دوسرے کی وہ آپ کو واپس کرنی ہے۔ ایک دوسرا مرحلہ اسی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ امانت صرف بندگان کی نہیں ہوتی ہے، بلکہ خدا کی بھی کچھ امانتیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے بھی کچھ چیزیں آپ کو دی ہیں، مثلا آپ کو طاقت دی ہے، مثلا آپ کے اعضاء و جوارح میں یہ طاقت پیدا کی ہے کہ آپ اس کی عبادت کر سکیں۔ تو اگر آپ کو امانتوں کو واپس کرنا ہے تو عبادتوں میں اپنے وقت کو زیادہ سے زیادہ بسر کریں۔ یہ جو زمانہ چل رہا ہے، یہ جو موقع چل رہا ہے اور یہ جو حالات چل رہے ہیں، یہ بالکل اسی طرح کے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنی چاہیے۔ نہیں معلوم یہ کس چیز کا عذاب ہے جو پوری کائنات کے اوپر ہے، آیا عذاب ہے یا کیا ہے یہ نہیں جانتے ہم، مگر یہ ضرور جانتے ہیں کہ جب ہمارے اوپر مصیبت آئے تو ہمیں پروردگار سے استغفار ضرور کرنا چاہیے۔ چوتھا پوائنٹ جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ معاف کر دیں، دوسروں کو معاف کرنا۔ یہ ایک ایسی عادت ہے جو بہرحال بہت مشکل سے کسی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ مثلا اگر میرے اندر طاقت پائی جاتی ہے، میرے اندر قوت پائی جاتی ہے، تو ہم ہرگز اپنے سے کمزور کو معاف کرنے کی زحمت گوارا نہیں کریں گے۔ لیکن اگر ہمارے اندر قوت نہیں پائی جاتی تو ہم فوراً یہ کہہ کے نکل جاتے ہیں کہ بھائی چلو میں نے معاف کیا۔ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، بلکہ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس قوت ہو، طاقت ہو اس سے بدلہ لینے کی، جب اتنی طاقت توانائی کے بعد آپ اسے معاف کریں تو یہ کہلاتا ہے معاف کرنا۔ اب اسی کے سلسلے میں ایک دوسرا مرحلہ یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ لوگوں کو معاف کریں گے تو پروردگار بھی آپ کو معاف کرے گا، اگر آپ لوگوں کو نہیں بخش دیں گے تو پروردگار بھی آپ کو نہیں بخشے گا، اس لیے کہ پروردگار اپنے بندگان کے لیے بہت رحیم اور کریم ہے۔ اگر تم دوسرے بندوں پر رحم کرو گے تو پروردگار بھی تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ پانچواں اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اس ماہ رمضان کو اپنا آخری رمضان تصور کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم کسی بھی جگہ پر، کسی بھی مقام پر یا کوئی بھی کام کر رہا ہوں یہ سوچ کے اگر انجام دینے لگیں کہ یہ میں آخری بار انجام دے رہا ہوں اور پرفیکٹ فائنل ہمیں انجام دینا ہے، اس سے اچھا ہم انجام نہیں دے سکتے، تو آپ یقین جانیں کہ وہ سب سے اچھا آپ انجام دیں گے۔ کیوں؟ اگر آپ یہ تصور کر لیں کہ یہ میرا ماہ رمضان آخری ماہ رمضان ہے تو آپ کی عبادتوں کے اندر جو خلوص پیدا ہوگا وہ ناقابل ذکر ہے، آپ کے روزوں کے اندر جو خلوص پیدا ہوگا وہ ناقابل ذکر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اگلی بار رہیں گے کہ نہیں رہیں گے۔ ماہ اعضاء کے سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ یہی تو کہتے ہیں کہ نہیں معلوم مولا اگلے سال زندہ رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، کتنا گریہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہم اپنے آپ کو ماہ رمضان کے سلسلے میں بھی یہی تصور کریں کہ ممکن ہے کہ یہ آخری ماہ رمضان ہو، ہم اس کے بعد پروردگار سے اپنے لیے توبہ اور استغفار طلب نہ کر سکیں، مغفرت نہ طلب کر سکیں۔ لیکن اگر آپ اس رمضان کو اپنا آخری رمضان سمجھیں گے تو واقعاً اس طرح سے آپ عبادت کریں گے کہ آپ کو خود لطف پیدا ہو جائے گا عبادت کرنے کا، اور ہدف اور مقصد بھی یہی ہے ماہ رمضان کا کہ تم پروردگار کے نیک بندے بن جاؤ اور تمہیں لوگوں کی بھوک اور پیاس کا احساس ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔